اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین والصلوات والحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین و ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت سے متمسک رہنے اور مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی منتظرین میں سے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ ابھی لائیو سیشن آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی نماز کے تشہد میں ولایت مولا امیر کائنات اور ائمہ معصومین کی گواہیوں کے عنوان کے ساتھ کچھ سوال اس میں کیے گئے۔ ایک صاحب تھے اون رضا، بڑے اچھل اچھل کے آ رہے تھے سامنے، بڑے ان کے میں نے ابھی دیکھا بہت سارے کمنٹس ہیں، جی آپ بھی کون سا ہم پر حجت ہیں، ہم پر کون سی آپ کی اطاعت واجب ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، فلانی میں جانا ہے، فلانی میں جانا ہے۔ اون رضا مجھے بھی قطعاً کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں۔ اگر میں اپنے پاس سے بات کروں مت کریں، اگر میں مولا کی حدیث بیان کروں تو پھر آپ میرا انکار نہیں کریں گے، آپ مولا کا انکار کریں گے، پھر آپ جانے اور مولا جانا ہے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اس چیز سے قطعاً کوئی غرض ہے ہی نہیں ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ اس کی پیروی کریں جو علی کو اللہ کہتا ہے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں تو نہیں کرتا، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو مخالفت کروں گا، میں تو نصیری کو جو ہے وہ لائق لعنت ہی سمجھوں گا اور کہوں گا بھی، مجھے تو کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ نہ کریں، آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیں، یعنی اس نصیری کو جس نے مولا علی کو اللہ تو مانا، سچا نہیں مانا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، وہ کہہ رہے نہیں آپ اللہ ہیں۔ تو جو مولا کو مولا کے منہ پر سامنے کھڑا ہو کے جھٹلا رہا ہے، آپ اس کو رضی اللہ سمجھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مقدر، آپ کا نصیب ہے، میرے لیے وہ لائق لعنت ہے۔ جو مولا میرے کائنات کے ید اللہ ہاتھ سے ذوالفقار جیسی تلوار کے جو نسلوں میں دیکھ لیتی ہے کہ کوئی مومن ہے یا نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کرتی، جس کی نسل میں کوئی مومن ہو اس کے تلوار کے ذریعے جس کو قتل کر دیا جائے، تو میرے نزدیک مولا حسن کے ہاتھوں عبد الرحمن ابن ملجم کا قتل اور نصیر کا قتل ایک برابر ہے، دونوں ایک جیسے لانتی ہیں، دونوں نے مولا کو تکذیب کی، جھٹلایا، انہوں نے اپنے اجتہاد کو مانا۔ بکواس ہے یہ کہ جی وہ محبت میں یہ سارا کچھ کرتا ہے، لعنت ہے ایسی محبت پہ جو محبوب کے حکم کی ہی تعمیل نہ کرے۔ وہ کیسی محبت ہے جس میں محبوب کی عزت ہی نہیں ہے، جس میں محبوب کی بات کی ویلیو ہی نہ ہو؟ یہ کون سی محبت ہے؟ تو اون رضا مجھے نہیں فرق پڑتا ہے یار، نہ مانو، میں نے تو تمہیں یہ بھی دعوت نہیں دی کہ تم ضرور آ کے میری گفتگو سنو، یہاں پہ مت سنو، اس کی سن لو جا کے جسے تمہیں پسند آ۔ دوسرا سوال کیا گیا، کوئی غین عین غین کے نام سے شاید آئی ڈی ہے، اگر نام میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن ہے ہی کچھ اسی قسم کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ قرآن کی روح سے یہ واجب ہے، بے شک اطاعت بھی واجب، ولایت بھی واجب، اور میرا تقی ہاشمی کے ساتھ جتنا بھی مباحثہ ہوا اس میں میں نے ثابت ہی یہی کیا، گفتگو ہی اس بات کے اوپر کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو ولایتیں اور دو اطاعتیں تو واجب سمجھی جائیں، اور اسی کے ساتھ جو تیسری ولایت ہے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، اسے تم مستحب قرار دے دو؟ کیسے دے دو گے؟ دیکھیں، جنگ لڑنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پلاننگز ہوتی ہیں۔ میری جنگ ہے مقصرین کے ساتھ، اصولین کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ، قیاسی اجتہادی ضنی مجتہدین کے ساتھ، سیاسی ملاؤں کے ساتھ میری جنگ ہے، میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ میری جنگ لڑنے کا اپنا سٹائل ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے ہمارے اوپر الزام لگانے کا؟ جو نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتا وہ نصیری MI6 کا ایجنٹ ہے، کیونکہ نماز باطل ہوتی ہے۔ میں نے وہ ہتھیار توڑ ڈالا، الحمدللہ توڑ ڈالا۔ آؤ نا، لاؤ نا، آج کوئی لائے نہ آئے سامنے آ کے مجھے کہہ کے دکھائے کہ باطل ہوتی ہے، کرے ثابت کیسے باطل ہوتی ہے۔ 8-9 سال سے میں جس چیز کو، آج کل کے بچے اٹھ گئے جنہوں نے 2017-18 میں
فیس بک کی شکل دیکھی تھی، اس سے پہلے اپنے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ کے دکان سے چیزی لینے جاتے تھے، وہ مجھے کہتے ہیں مرکز ولایت کو جوائن کرنے کے بعد اس کو ہوش آ گیا اور اس نے یہاں پہ فیس بک کے اوپر گفتگو، اور 2014 کی میری پوسٹ جو ہیں وہ ابھی بھی میرے سب سے پہلا پیج جو میں نے بنایا تھا علم باب العلم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے اوپر 2014 کی پوسٹ ابھی بھی موجود ہیں. کم از کم یہی دیکھ لو کہ میرا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیس بک کے اوپر کب سے ہے. کل کے بچے اٹھ کے میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، اس کو ہوش آ گیا. نہیں، پہلے میں لکھ کے بات کرتا تھا، تحریر کیا کرتا تھا، اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. تو تم لوگ جس کو سننا چاہتے ہو سنو جا کے، میں نے کب تمہیں منع کیا؟ میں بات کرتا ہوں استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، معصوم کے فرامین کے ساتھ. جیسے بھی اسی تشدد کے عنوان سے میں نے کہا کہ سرکار صادق آل محمد کا یہ جملہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، معصوم فرما رہے ہیں، معصوم امام فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں تمہاری ہلاکت کا ڈر نہیں ہوتا تو ہم اسے واجب قرار دے دیتے. تو معصوم کا یہ کہنا کہ واجب قرار اس لیے نہیں دیا کہ تمہاری ہلاکت کا ڈر ہے، آنے والے دور میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر تم یہ اقرار کرو گے، تو یہ بذات خود سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ جو میرا موقف ہے کہ معصوم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا. البتہ اس تقیہ کے دور میں بھی مولائیوں کے لیے ایسے فرامین موجود ہے جہاں سے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں کہ جتنی واجب اور اوجب الواجبات اللہ کی توحید کا اقرار ہے، رسول کی رسالت کا اقرار ہے، ویسے ہی مولا میر کائنات اور ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار ہے. میں اس کو اپنے اوپر تو واجب قرار دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ حدیث جس میں تشہد کی عبارتیں موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو بھی جب بھی جہاں بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین، میرے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر لازم ہے کہ فوراً کہے علی امیر المومنین. میرے لیے تو کافی ہے کہ پروردگار نے میرے پہ کرم فرماتے ہوئے میرے قلب کو اس حدیث کے ذریعے وہ روشنی عطا کی ہے کہ میں اس کو واجب سمجھتا ہوں، اور ویسا ہی واجب سمجھتا ہوں جیسے اللہ کی توحید کا اقرار اور رسول پاک کی رسالت کا اقرار ہے. لیکن ہر ایک کے اوپر میں یہ بات کہوں کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرامزادہ ہے یا اس کی نماز باطل ہے، کیسے؟ سوال کیا گیا کہ جو اس کو باطل نہیں سمجھتا اور نماز کے تشہد میں گواہی نہیں دیتا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی میں اپنے پچھلے لائیو سیشن کے اندر بڑے واضح لفظوں میں بیان کر چکا ہوں. جنہوں نے نہیں سنا وہ آج سن لیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم باطل بھی نہیں کہتے لیکن گواہی نہیں دیتے، منافق ہیں، وہ منافق ہیں. اور ان سے بڑے منافق وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور زور لگا دیتے ہیں، شور مچایا ہوا ہے کہ جی نماز کے تشہد میں یہ واجب ہے. نماز تو پڑھ لو پہلے، نماز تم پڑھتے نہیں. مولا فرماتے تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. قرآن میں اللہ جل جلالہ کی آیت بھی یہی موجود ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. مولا کی ولایت کو نماز کے تشہد میں واجب کہنے والوں میں سے کئی ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب بحث ہوتی ہے ساروں سے آگے آگے جھنڈا اٹھایا ہوا، واجب ہے، واجب ہے، تو فلانا ہے، تو مقصر ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ جب نجرانی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، سرکار نے ان کو ڈنڈا نہیں تھا مارا، دلائل دیے تھے. تمہارے پاس دلیل ہے، لے آؤ. تو وہ شخص منافق ہے جو اسے باطل بھی نہیں کہتا اور گواہی بھی نہیں دیتا. اور اس سے بڑا منافق وہ ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ یہ گواہی دینی چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ جو شخص اس کو باطل بھی نہیں کہتا اور گواہی نہیں دیتا، میرے علم و یقین کے مطابق وہ کیا ہے؟ تو میرے علم و یقین کے مطابق وہ منافق ہے، آج کے اس دور کا منافق ہے. پچھلے زمانے میں تقیہ کا دور تھا، اس وقت گواہی نہ دینا اس کی جان، عزت، آبرو، مال بچانے کے لیے تھا، معصوم کی اجازت کے ساتھ تھا. آج پاکستان میں رہنے والا کوئی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جان، مال اور عزت کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے اس لیے میں تقیہ میں نہیں دے رہا. تو یہ منافقت ہے، یہ منافق ہے جو ایسا کہتا. علی جان پوچھ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کے لیے واجب کیسے قرار دیا؟ بھائی میں بتا تو رہا ہوں
کوئی چیز کسی کے لیے اس وقت حجت ہوتی ہے جب اس کا قلب اس کو تسلیم کرے. ٹھیک ہے علی جان توجہ کے ساتھ سنو. آپ کا قلب جب تسلیم کرے گا کسی چیز کو تو وہ آپ کے لیے حجت ہو جائے گی. میرے قلب نے اس کو تسلیم کیا. جو میں نے ابھی ایک حدیث سنائی، اور بھی حدیث ہیں، یہ حدیث تو سنی بھی ہے نا ساروں نے. من قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. میرے لیے یہ کافی ہے، میرے پہ حجت تمام ہے. مجھے اسی حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی میں نے توحید کی اور رسالت کی گواہی دینی ہے، میں نے اسی وقت مولا میر کائنات کی ولایت کی گواہی دینی ہے. میرے لیے تو کافی ہے. مولا امام رضا بادشاہ علیہ السلام نیشا پور کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے ان سے اصرار کیا سرکار کچھ فرمائے. سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها. لا الہ الا اللہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں. میرے لیے تو کافی ہے. میرے لیے تو یہ آیت بھی کافی ہے. الیوم یاس الذین کفروا. اے حبیب آج یہ کافر، یہ منکر جو ہیں، یہ تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کیوں؟ ایوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین. آج علی کی ولایت کے اس اعلان کے بعد، مولایت کے اعلان کے بعد، ہم نے دین بھی مکمل کر دیا، نعمت بھی تمام کر دی، اور اس دین کے ساتھ کہ جس میں ولایت مولا میر کائنات اب ہے، اس کے ساتھ میں راضی بھی ہو گیا. میرے لیے تو یہی کافی ہے. میرے لیے تو یہ آیت بھی کافی ہے کہ والذین ھم بشہاداتہم قائمون. وہ لوگ جو اپنی شہادات یعنی کم از کم 3 گواہیوں پر قائم ہیں، وہی تو ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے. میرے لیے تو قرآن کے حکیم کی یہ آیت جو ہے وہ بھی مجھے سبق دیتی ہے، پوچھتی ہے کہ فمن اظلم ممن کتم شہادتا. تم اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اس شہادت کو چھپاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. مجھے تو اس سے بھی مولا کی طرف سے ہدایت مل گئی، مجھ پر واجب ہو گیا. لیکن اگر یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی علی جان، تو پھر یہ تیرے کے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں ہوا، کیونکہ تو تحقیق میں ہے، تیرے اندر ابھی شک موجود ہے. سرکار صادق علیہ محمد سے کسی نے آگے پوچھا مولا یہ بتائیے گا کیا میں نماز کے تشہد میں آپ کا نماز کے اندر آپ کے نام لے لو؟ امام نے کہا لے لے، خوبصورتی کے ساتھ لے، اجملہم. دوسرے نے وہی سوال کیا، امام نے کہا تو مت لے. جی کیوں نہ لوں؟ آپ نے اس کو تو کہا لے لے، مجھے کہہ رہے ہیں مت لے. کہا اس لیے کہ تو شک کر رہا، تو سوچ رہا. تو یہ تو اپنی اپنی کیفیت ہے. جنگ ہے ابطال کہنے والوں کے ساتھ. جھٹلانا ہے ان کو جو باطل کہتے ہیں، ان کو جھٹلانا. سر ثابت کر رہا ہوں نا، دکھاؤ نا مجھے وہ اپنا کوئی مناظر، مجھے وہ دکھاؤ جس طرح لائیو بیٹھ کے کسی نے مناظرہ کیا ہو، کسی کے ساتھ گفتگو کی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو. مجلسوں کے ممبر پہ مجلس پڑھنے کے چکر میں یا حجروں میں بیٹھ کے کوئی چھوٹی موٹی کلپ نکال کے اور اس کے بعد کہہ دینا کہ میں بہت بڑا مقابلہ کیا، میں نے مقصروں کو جھٹلا دیا. یہ ہوتا ہے مقابلہ. سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے. جو استدلال میں نے دی اس کو ثابت کرو کہ میں نے غلط کہا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے امام خامنئی کی طرح میں بھی امام ہوں، تمہارا امام خامنئی تمہیں مبارک. میں تو ایسے امام کہلوانے کو ائمہ زلال سمجھ کے ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں تو نہیں مانتا. میرے ائمہ تو وہی ہیں جن کو اللہ نے اور قرآن نے اور خود رسول اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے امام ہیں. میں تو یہ لولے لنگڑے ٹنٹے شنٹے جتنے بھی ہیں، میں تو ان میں سے کسی کو امام نہیں نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں، نہ میرا امامت کا دعویٰ. اگلا سوال اگر کسی کے ذہن میں کوئی ہے تو کرو. جہاں دل میں شک ہوتا ہے نا، جہاں دل میں شک ہوتا ہے وہاں پر بات دھڑلے سے نہیں کی جاتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کی جاتی. علی جان تمہارا کوئی علاج نہیں ہے بیٹے، تم اسی کی پیروی کرو جس کی کرتے چلے آ رہے. تمہاری سمجھ میں میری باتیں نہیں آئیں گی، جن کو سمجھ آنی ہوگی آ جائیں گی. امام نے کہا کہ تشہد کی کوئی ایک عبارت واجب نہیں، مطلب کہ کوئی تشہد واجب نہیں کیا امام نے، کوئی ایک عبارت واجب نہیں کی، یہ کہہ کہ تمہاری ہلاکت کا ڈر ہے.
تو پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی نہ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ سچے یا امام سچے؟ کون سچا؟ کس کی بات مانو گے؟ علی رب علی، آپ کا سوال کیا ٹھہرے، میں تلاش کرتا ہوں، شاید آپ نے اوپر کوئی سوال کیا ہو۔ اصل میں یہ جو علی جان ہے اور وہ اون رضا جیسے لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے صرف شور مچانا ہوتا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، بلا وجہ خام خواہ کا کمنٹ کر کے لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں۔ آپ اپنا سوال دوبارہ کیجیے گا علی رب علی، آپ کی جو آئی ڈی ہے ذرا اس کو کریے گا۔ علی جان میں لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے آپ کو امام بنائے، تیرے امام خامنائی پہ بھی لعنت اور تیرے اس امام پہ بھی لعنت جس کو تو اپنا اس وقت سمجھ کے اور اس کی پیروی کر رہا ہے۔ امام وہی ہے جو ہادی برحق ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے امام شمام بننے کا۔ یہ امام الفقہ تمہارے ہاں پائے جاتے ہیں، سیستانی امام الفقہ ہے اپنی فقہ کا، بشیرہ باٹا پوری امام الفقہ اپنی فقہ کا، اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ سرگوتے کے مسلی جو ہے وہ امام الفقہ ہے مسلیوں کا جو اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں نہیں منتا یہو جے کسی نے۔ آپ اپنا سوال رپیٹ کیجئے گا جی، میں آپ کے سوال کے انتظار میں ہوں۔ ذہنی معذوروں کا امام جسمانی معذور ہوتا ہے، مان لو اس بات کو۔ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں آتا۔ جدو پیدا ہوئے سی تانوں انگریزی آندی سی؟ جدو پیدا ہوئے سی تانوں وہ دوسریاں زباناں آندیاں سن جہڑیاں جنہاں دے وچ تسی میڈیکل سائنس تے کمپیوٹر سائنس تے آپ پڑھدے ہو، وہ سیکھ سکتے ہو؟ عربی سیکھن لگے موت پیندی ہے تانوں، وہ سمجھ چ آ جاندیاں۔ جب رسول اللہ کو پتا تھا کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کریں گے تو پھر ان سے شادی کیوں کی؟ ایک سنی بار بار سوال کر رہا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جو سوال ہے نا، اس قسم کے سوال جو ہیں میں ان کو شیطانی سوال کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ سوائے فطرہ انگیزی کے اور اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ سنیں، میں قرآن کے ذریعے آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور یہی جواب علی رب علی آپ نے اس کو دینا جس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جب رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایسے ہیں تو پھر شادی کیوں کی؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ شیطان رجیم جو ہے یہ بغاوت کرے گا، آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، یا تو کہو کہ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا نا۔ پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ حوا کے ذریعے آدم کو جنت سے نکلوا دے گا، پتا تھا کہ نہیں تھا؟ تو شیطان کو پہلے ہی جہنم میں کیوں نہیں پھینک دیا؟ اللہ کو پتا تھا، سرکار امیر کائنات کو پتا تھا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ میرے سر پہ ضرب لگائے گا، بتایا لوگوں کو کہ یہ شخص وہ ہے جو میرے سر پہ زخم لگائے گا اور میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو جو ہے وہ خضاب کرے گا، پتا تھا، پہلے کیوں نہیں مار دیا؟ پتا تھا نا۔ اللہ جانتا تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرے گا، آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، میرے مخالف بھی کھڑا ہوگا، سارا کچھ کرے گا، پھر بھی اس کو وہاں پہ ملائکہ کے درمیان بٹھائی رکھا، بیٹھا رہ بیٹھا رہ بیٹھا رہ، ابھی لگا رہ۔ ہاں، جب تو وہ کر دے گا کہ جس کے بعد تجھے نکالنا، پھر تجھے نکالوں گا۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ سے یہ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا فخرج منہ، نکل یہاں سے، انکا رجیم، یہ 6.5 لاکھ کی تیری عبادت، سجدے شجدے، یہ وہ سارے یہ پکڑ اور گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل یہاں سے۔ آپ نے اللہ اور اس کے حجت کا مزاج نہیں دیکھا؟ اللہ نے شیطان کو اس وقت نکالا جس کے بعد واپسی کی گنجائش نہیں تھی، اور میرے رسول نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ جائیے تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا سرکار رسالت مآب کے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے آخری وقت میں، ایک وقت ایسا آیا کہ رسول پاک نے کچھ کو لوگوں کو کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، اب نکلو کہ دوبارہ میری زندگی میں تمہیں یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ نہیں آئے۔ تو یہ اللہ کے اور حجت الہیہ کے مزاج ایک جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی وہ اگر رسول کو پتا تھا تو انہوں نے پھر کیوں اس طریقے سے کیا، تو پھر اسے کہو پہلے اللہ سے پوچھ، جب تجھے پتا تھا کہ شیطان کیا کرے گا، آدم کا انکار بھی کرے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا بھی، انسانوں کو وسوسے بھی ڈالے گا، ان کو جہنم میں بھی لے کے جائے گا، تو اس کو اٹھا کے اسی وقت جہنم میں پھینک دینا تھا، زمین سے اٹھا کے وہاں آسمان تک لے جانے کی کیا ضرورت تھی، ملائکہ کے درمیان بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، یہ اس اہل سنت بھائی کو جواب دے دینا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ گرمی نہیں کھانی، غصہ نہیں کرنا۔ اس قسم کے سوال تنگ کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، معصوم کے فرامین موجود ہیں، ہمیں انہی سے استدلال کرنا ہوتا ہے۔
جو کوئی اس طرح کا سوال کرے قرآن کی آیت دے دو، معصوم کا فرمان دے دو، بات ختم. بھئی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اب جو کہنا ہے اس کو کہو، ہمیں کیا کہتے ہو. آپ بھی سلامت رہیں، عبد حسین جیتے رہیں آپ بھی، علی رب علی آپ بھی جیئیں، مولا ہر مولائی کو سلامت رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. آج کے اس حادثاتی دور میں ہر مولائی کی جان مال عزت آبرو اور سب سے بڑھ کر عقیدہ سلامت رکھے. یہ توفیق بھی مولا کی طرف سے ہے. بڑے رستے ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں. شیطان جب وہاں سے نکلا تھا تو اس نے اللہ کے سامنے کہا پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی، مجھے اس کا صلہ دے. اس میں سے ایک اس نے یہ کہا کہ میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں انسان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکوں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. پروردگار نے کہا جا تجھے اجازت ہے، کر لے حملہ. آج آپ کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ ایک مومن کے عقیدے پر کس کس طرف سے حملہ. کہیں سے اصولی قیاسی اجتہادی مکثریت کا حملہ، کہیں پہ غلو غالی اور نصیریت کا حملہ، ایک طرف سے کچھ فلسفیوں کے فلسفے کا حملہ. وارث پاک دی خیر، وارث پاک دی خیر. مجھے میرے سامنے ایک صاحب بولے، انہوں نے کہا جی وارث پاک دی خیر، مولا امام زمانہ کی خیر مانگ رہے ہیں، وارث پاک دی خیر. کس امام کی مانگ رہے ہیں؟ کہ جس امام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ایمان والے ہو. جو زمین پر اللہ کا بقیہ ہے، خیر ہے پوری کائنات کے لیے جب تک وہ ہے، اس کے لیے وارث پاک دی خیر. میں کہ جی پھر اللہ پاک دی خیر، اے بھی کہہ دیا کرو. مولا امام زمانہ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خیر مانگو، تو اللہ سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ اس کے لیے بھی کہو اللہ پاک دی خیر. کیونکہ جو حجت خدا اس وقت موجود ہے وہ تو اللہ جل جلالہ کا مظہر ہے، وہ تو منتقم ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گھٹا کے ہماری سطح تک لا کے تبلیغ کی ہے. اب جو آنے والا ہے وہ خود کو نیچے نہیں لائے گا، آنے کے بعد لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے ان کی عقلوں کو کامل کر کے بتائے گا دیکھو ہم کیا ہیں. اس کی خیر مانگو گے، وارث پاک دی خیر. اچھا جی اللہ پاک دی خیر، سلام ہے تمہارے عقیدوں کو، جس کا جو دل کرتا کہتے پھرو. بھائی تقی کچھ عرصے سے کچھ مصروفیات بہت تھیں اور کچھ مشکلات تھیں. میں بھی انسان ہوں یار، اور اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں، اور کچھ روزگار کے مسائل ہیں، کچھ دوسرے مسائل ہوتے ہیں، نہیں وقت مل پاتا. واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ عرصے سے تعطل آیا ہوا ہے، میں نہیں گفتگو کر پا رہا. کسی وقت موقع ملتا ہے تو دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں گفتگو کر سکوں. انشاءاللہ جلدی یہ سلسلہ شروع ہوگا. میں آپ کو ابھی مثال دی تھی کہ میرا یہ لیپ ٹاپ خراب ہوا تھا تقریباً 20-25 دن کے ساتھ، اور 20-25 دن کے بعد اب جا کے کہیں تھوڑا بہت صحیح ہو گیا، تھوڑا بہت ابھی رہتا، کیونکہ الحمدللہ میں فنڈڈ نہیں ہوں. بس یہی میں کہوں گا، میں فنڈڈ نہیں ہوں. مجھے کسی کے پیسے کے اوپر پلنا مولا نے سکھایا ہی نہیں ہے. جو محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت ملتا اسی میں سے اپنے سلسلے کو چلا رہا ہوں. باقی مالک وارث ہیں، جتنی ڈیوٹی پاسبل ہے اتنی دے لیتا ہوں. انشاءاللہ گفتگو دوبارہ شروع ہوگی. عابد حسین انشاءاللہ ان قریب اس کے اوپر گفتگو کروں گا. اس کے اوپر بھی مجھے کم از کم 2.5 سال ہو گئے ہیں تحقیق کرتے ہوئے. یہ وارث پاک دی خیر جو ہے نا، اس کے اوپر ان قریب آپ کے سامنے اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. آپ جانتے ہیں میں کہ جب تک مجھے یقین نہ حاصل ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، کوئی دلیل نہ مل جائے، میں اس پہ بات نہیں کیا کرتا. تو ابھی تھوڑا سا کام رہ گیا میرا، وہ مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. شک اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ شک اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. شک اور وسوسہ ایک ہی چیز کا نام ہے. شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ دراصل شک ڈالتا. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو فلاں کام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں، کما زنی کر رہے ہیں، مجلس بپا کر رہے ہیں، جلوس ازاں نکال رہے ہیں، یہ ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے؟
اور شیطان نے یہ کہا تھا پروردگار عالم کو کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو صراط مستقیم تک آئے گا اس کو بھٹکاؤں گا۔ ہر ایک کو بھٹکانے کا اس کا ٹھیکہ ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا جیسی حرامزدگی یا اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ شیطان کرواتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ کرو۔ اور نہیں بھائی، یہ کام آپ کی اپنی طینت آپ سے کروا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی اپنی طینت کے اندر ہی سارا کچھ موجود ہے۔ شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ جب آپ ہدایت کے دروازے تک پہنچ جائیں اور صراط مستقیم کے بالکل سامنے کھڑے ہوں اور اس کے اوپر پہلا قدم رکھنے والے ہوں یا رکھ چکے ہوں، تب وہ آپ کو وہاں سے یوں کر دے گا، تب رائٹ یا لیفٹ۔ ساری ہمارا عقیدہ ہم سارے جانتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد مولا میر کائنات، ائمہ معصومین اور ان کی ولایت ہے، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یعنی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنا ولی مانا ہے، بس وہ کرنا ہے جو انہوں نے کہا، وہ نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کہا کہ نہیں کرو، وہ کہنا ہے جو انہوں نے کہا، وہ نہیں کہنا ہے جو اپنی مرضی سے ہو۔ یہی ہے نا ولایت، تبھی تو آپ ولایت کے اندر رہیں گے نا۔ ٹھیک ہے، این دروازے پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تب وہ آپ کو دائیں بائیں نکالتا۔ کسی کو کہتا ہے غدیر کے تسلسل کا نام جو ہے وہ خامنائی ہے، کوئی کہتا ہے جب آپ وہ صراط مستقیم پہ پہنچ جاتے ہیں، مولا کی ولایت پر رکھنے والے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو دوسرے کی ولایت پہ لگا دو۔ وارث پاک دی خیر، معذرت کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کو میری یہ بات جو ہے وہ اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے نا میری، مجھے کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں تو میں حق رکھتا ہوں آپ سے سوال کرنے کا۔ آپ سے سوال کروں گا، میں پوسٹ مارٹم نہیں بھی کروں گا، سوال کروں گا، ان سوالوں کے پھر آپ سے جواب لوں گا، پھر ان جوابوں کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ وارث پاک دی خیر میری سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی، معذرت کے ساتھ۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ میری بات کو منوان تسلیم کریں یا جو میں کہہ رہا ہوں اسی کو صحیح سمجھیں، نہ، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے آپ کے اوپر کہ جو بات میں نے کہی آپ بھی اسی کو تسلیم کریں۔ میرے نزدیک حجت خدا کی خیر مانگنا، مظہر اللہ کی خیر مانگنا، ذوالجلال والاکرام چہرے وجہ اللہ کی خیر مانگنا اللہ کی خیر مانگنے کے برابر ہے۔ کم از کم میرا علم و یقین مجھے یہی بتاتا۔ اس لیے ان کو کہنا کہ ان کی خیر کا مطلب میں اللہ کی خیر مانگ رہا ہوں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کائنات کے لیے خیر ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تؤمنون۔ تو میری خیر جو آج تک ہے اس کی وجہ تو میرا مولا، آپ پتہ نہیں کس کی خیر مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سوال کرنے کا حق رکھ، تم برا نہیں ماننا میری بات کا۔ اچھا جی، اور کوئی سوال؟ ہاں جی، ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی سلامتی کے لیے صلوات۔ جی عابد حسین ایسا ہی ہے، میں بتا رہا ہوں نا کہ بہت کچھ ہے، فلسفہ اور منطق انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ سید ذوالفقار، اجتہاد کب اور کیسے شروع ہوا؟ کیا قرآن مجید یا حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ دیکھیں اجتہاد کب اور کہاں سے شروع ہوا۔ کائنات کا پہلا مجتہد تھا شیطان لعین، اس نے اجتہاد کیا۔ اس کا اجتہاد کیا تھا؟ یہ مٹی سے بنا ہے آدم، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس اجتہاد کی بنیاد پر اس نے اللہ کے عدل کو چیلنج کر دیا، یعنی انڈائریکٹلی اس کا اصل جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کے عدل کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ تو عادل نہیں ہے، میں آدم سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہو کے مفضول کو کیسے سجدہ کروں؟ یعنی وہ اللہ پر الزام یہ لگا رہا تھا کہ تو افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے، جو کہ یقیناً عدل کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اس کو لعین اور مردود کر کے نکالا گیا۔ تو کائنات کا پہلا مجتہد بشریت کے عنوان کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ ابلیس لعین تھا۔ یہاں سے اجتہاد شروع ہوا اور پھر آگے اس کی ذریت ہے، اس نے بڑے بڑے مجتہد پیدا کیے، ہر دور میں پیدا کیے۔ قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی لفظ ملا آیا ہے، 9واں سپارہ اگر آپ پڑھیں تو اس کی جو پہلی آیت ہے قال الملا الذین، یہ جو ملا ہے یہ دراصل ملا ہے، کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر حجت خدا کے مقابلے میں اگر کوئی بادشاہ وقت ہوتا تھا یا کوئی امیر ہوتا تھا تو وہ خود مقابلے پہ نہیں آتا تھا، وہ ملاؤں کو مقابلے پہ کھڑا کرتا تھا۔ ہر دور میں ہر حجت خدا کا مقابلہ ملا نے کیا۔ تو یہ قال الملا سے مراد ملا ہے جو معصوم۔ آپ یہ دیکھیے اگر کوئی حجت خدا دنیا سے پردہ کرتا ہے تو پیچھے سے اس کی نیابت کا دعویٰ کون کرتا؟ آپ جیسا مجھ جیسا عام آدمی نہیں، ملا کرتا۔ او جی ہم وارث ہیں، آج بھی کرتے ہیں، ہم وارث ہیں جی،
ہاں میں وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ راسخون فی العلم ہے، ہاں میں وہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو، نیابت کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اب تو خیر خود ہی امام ہو گئے ہیں. تو یہ ملا ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو یہ اجتہاد ہر دور میں رہا ہے، ہر نبی کے دور میں رہا. جنہوں نے عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا فتویٰ دیا وہ بھی مجتہد تھے. موسیٰ کے طور پہ جانے کے بعد جو مجتہد تھا جس نے گوسالہ پہ ساری امت کو لگا دیا تھا وہ بھی مجتہد تھا. سامری مجتہد تھا، کافر نہیں تھا. موسیٰ کے ساتھ چلتا ہوا وہاں تک آیا تھا، دریا کراس کر کے آیا تھا، فرعون کو چھوڑ کے آیا تھا، موسیٰ کے پیروکاروں میں سے تھا. پھر اپنی قابلیت کی بنیاد کے اوپر قوم کے اندر ایک مجتہد کے درجے کے اوپر پہنچا ہوا تھا، تبھی تو لوگوں نے اس کی بات مانی، تبھی مانی نا. اور اس اسلام میں جس کے ہم پیروکار ہیں، یعنی بعد از سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجتہد تھا، جو پہلا مجتہد تھا وہ تھا جس نے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. دوسرا مجتہد وہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ نبی کی جو ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی وراثت ہی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے. پھر پراپر مجتہد جو سامنے آیا وہ اہل سنت کے پہلے امام کے طور پر نعمان ابن ثابت، جن کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ امام الفقہ مجتہد اعظم کہلائے. اور ان کے پیروکار آج بھی حنفی کہلاتے ہیں. پھر شافعی، پھر حنبل، پھر مالکی، اور پھر اس کے بعد مولوی ہلی صاحب آ گئے، ایران کے بادشاہ خدا بندہ کے دربار میں سرکاری مفتی کے طور پہ. تو پھر شیعوں کا پہلا باقاعدہ مجتہد جو سرکاری مفتی بن کے کسی دربار میں بیٹھا وہ مولوی ہلی تھا. تو یہ اجتہاد وہاں سے چلا ہے. یہ تشیع میں اس کا وجود نہیں تھا، نہ ہے. جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں، متقدمین محدثین، شیخ صدوق ہو گئے، شیخ مفید ہو گئے، یعقوب کلینی ہو گئے، مجلسی اول ہیں، مجلس دوئم ہیں، ان سب نے اجتہاد کی مذمت لکھی. یہی لکھا کہ تشیع میں اس کی گنجائش نہیں ہے. 7ویں صدی ہجری میں جا کے پھر یہ جائز ہو گیا. اور مرتضیٰ مطہری ایران کے انقلاب کا بہت بڑا نام ہے، شہید مرتضیٰ مطہری، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ 5ویں صدی ہجری تک تشیع کے اندر اجتہاد کو مردود سمجھا جاتا تھا، اور 7ویں صدی ہجری میں مولوی ہلی نے باقاعدہ طور پر اجتہاد لفظ کو سنی سے شیعہ کر کے تشیع میں داخل کیا. اور اسی دور کے اندر اس کی مخالفت بھی کی گئی تھی، یہاں تک کہ شیخ توسی نے پورا باب لکھا اجتہاد کی مذمت میں، اور یہی کہا گیا کہ اس اجتہاد کا دروازہ اگر تشیع میں کھل گیا تو پھر اختلافات کو ہوا ملے گی، یہ قوم تقسیم ہو جائے گی. حالانکہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں سفیر اور وکیل جو تھے ان میں سے کسی نے اجتہاد نہیں کیا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، کسی ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا، کوئی توضیح المسائل نہیں ہے. بلکہ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ ہے، یعنی عام لوگوں کو امام پھر بھی نہیں مل رہے، سوائے چند خاص لوگوں کے. تو ان کے ساتھ بھی اس دور میں بھی وہ جو چاروں سفیر تھے وہ سوال امام کو بھیجتے تھے، امام جواب لکھ کے دیتے تھے، اور وہی جواب آگے سوال کرنے والے کو دیے جاتے تھے. وہ سفیر اجتہاد نہیں کرتے تھے. اس سے بڑی دلیل کہ تشیع میں اجتہاد نہیں تھا پہلے اور کیا ہو سکتی کہ آپ کے زمانے کے امام کے چاروں سفیر جو ہیں وہ مجتہد نہیں ہیں، اور جن کو آج یہ زبردستی آیت اللہ اور مجتہد قرار دیتے ہیں یہ اصولین منافقین، تقلید بنت یزید لعین کے پیروکار. اور جی آیت اللہ شیخ صدوق، آیت اللہ شیخ مفید، انہوں نے اس کی مذمت کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، سرکار ابوذر 9ویں درجے پہ ہیں، اس کے علاوہ میثم تمار ہیں، اس کے علاوہ مقداد ہیں، کمبر ہیں، یہ سارے، ان میں سے تو کوئی آیت اللہ العظمیٰ نہیں کہلایا. جو ایمان کے 10ویں درجے پہ اس کے نام کے ساتھ ہو آیت اللہ العظمیٰ کسی نے نہ لکھا. 2 ٹکے دا مفتی، سرگودے دا مسلی، اتوں لے کے تے باٹا پوریے تک اے آیت اللہ العظمیٰ ہو گئے. ہے نا سوچنے والی بات. سلمان تو آیت اللہ العظمیٰ نہ ہوا. تو یہ اجتہاد جو ہے یہ اہل سنت سے لیا گیا، اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جائیے تاریخ پڑھ لیجئے، مولوی ہلی کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا سارا حقیقت کا. کافی دیر ہو گئی، میں نے کہا تھا صرف آدھے گھنٹے کے لیے، اور شاید اس سے زیادہ وقت ہو گیا. پروردگار عالم ہم سب کو حق کو جاننے،
پہچاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہر ایک بات کرنے والے کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے. ہم ملائی ہیں ممبر کے کوئی بات بیان ہوتی ہے جس میں ہمیں بظاہر فضائل نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس کو عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں. خطابت اور چیز ہے، شریعت اور حقیقت اور چیز ہے. ہر وہ شے جو شریعت محمدیہ سے ٹکرا جائے وہ شیطانی تو ہو سکتی ہے، رحمانی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو مولایت کے نام پر ہی کیوں نہ دی جائے. شریعت اللہ کی ہے، ہم تک پہنچائی سرکار رسالت مآب نے، اس کے محافظ اور شارع ہیں مولا میر کائنات سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک. لعنتی ہے، لعین ہے، ملعون ہے وہ شخص جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں شریعت ختم ہو جاتی ہے. جو شریعت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے وہ 11 ائمہ سے لے کے اور سرکار رسالت مآب کی تمام محنت کو برباد کر رہا. یزید چاہتا تھا کہ شریعت ختم ہو جائے، اس نے کہا تھا کہ کوئی شریعت نہیں ہے. آج آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوگا وہاں شریعت ختم ہو جائے گی، وہ یزید کا ساتھی ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے شریعت کبھی ختم نہیں ہوتی. ہم جو کچھ کرتے ہیں عین شریعت کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں. ہم کما کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں. ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جہاں سے یہ شروع ہو وہاں شریعت ختم ہو جاتی. یہ صوفیوں کا طریقہ کار تھا، یہ وہ صوفیوں کا طریقہ کار تھا جن کو اختراع کیا گیا تھا فقراء سادات کے مقابلے میں. کیونکہ فقراء سادات وہ تھے کہ جو ان کے پاس جاتا تھا ان کو کہتا تھا کہ رسول نے کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. مودت کا سبق دیتے تھے، تبرہ سکھاتے تھے، اظہار برات کرواتے تھے. محمد و آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات فقیر کا یہ سب سے پہلا سبق ہوتا ہے. کر لعنت مولا کے دشمنوں پہ. جو یہ نہیں کرواتا وہ فقیر نہیں ہے. کل کا بھلا، کل کی خیر فقیر کا تصور نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ صوفی ازم نکالا گیا تھا. اس صوفی ازم نے کیا کیا؟ مودت کے مقابلے میں عشق کو پروموٹ کیا. عشق نہ پوچھے ذات. آج اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سید ذاتی کا غیر سید سے جائز ہے. کیوں؟ عشق نہ پوچھے ذات. جہاں سے عشق شروع ہوتا وہاں شریعت ختم ہو جاتی ہے. مدر پزر ذات، جو جس کا دل کر رہا وہ کر رہا. کیوں؟ جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے شریعت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہی جواب ہے. ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں 1400 سال میں، مجبوری ہے. مولا میر کائنات نے اپنے دور میں بھی کچھ چیزوں کو روکنا چاہا تھا، لوگ مخالف ہو گئے. مدینے کے اندر ماتمی جلوس برآمد ہوئے. مولا میر کائنات نے کہا یہ تراوی بدعت ہے، میں نے رسول اللہ کے دور میں نہیں دیکھی، بند کرو اس کو. نوافل ہمیشہ فرادہ پڑھے جاتے ہیں، باجماعت نہیں پڑھے جا سکتے. ماتمی جلوس برآمد ہوا صحابہ کا. اٹھائیے مدینے کی تاریخ کہ انہوں نے شریعت کو بدل دیا، انہوں نے سیرت شیخین کو تبدیل کر دیا. تراوی جیسی عبادت کو، اللہ کی نماز پڑھتے تھے سارے مل کے، نفل ادا کرتے تھے، اس کو انہوں نے بند کروا دیا. آخر امام علی علیہ السلام نے کہا لکم دینکم ولی دین. میرا کام تھا تمہیں منع کرنا، ایک مرتبہ کر دیا. منع ہوتے ہو ٹھیک ہے، نہیں منع ہوتے ہو تم جانو تمہارا کام جانا ہے. تو یہی تو حق کے ساتھ ہوتا ہے. شریعت کبھی موقوف نہیں ہوتی، شریعت کبھی ختم نہیں ہوتی. مولا کا محیب کے لیے شریعت شریعت ہی رہتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اس میں ان اصولین نے، ان ملاؤں نے، ان اجتہادی کیاسی سیاسی ملاؤں نے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے، حکومتی فائدوں کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے انہوں نے شریعت میں بہت ساری تحریفات کر ڈالی ہیں، نئی نئی چیزیں ڈال دی بیچ میں. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی پہچان ضروری ہے، اس کو پہچانے. شریعت وہ ہے جو صرف محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کی. آپ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹ شریعت نہیں لے سکتے جب تک کہ معصوم نہ بتائیں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے. جب تک تعویل اور تفسیر معصوم کی نہ ہو آپ قرآن سے شریعت نہیں لے سکتے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کیا چاہتا اس سے. یہی تو مولا میر کائنات منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے، کھلے لفظوں میں کہتے تھے
میں وہ ہوں جو جانتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پر کس وقت اور کس لیے نازل ہوئی. میں اس کی تعویل جانتا ہوں, میں اس کی تفسیر جانتا ہوں, میں اس کی شان نزول جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ منشا الہیہ کیا ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو جو مجھ سے دل چاہتا ہے پوچھو, اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. تو تفسیر معصوم سے, شریعت کے پابند رہیے, شریعت سے باہر مت نکلیے. شریعت جن چیزوں کی اجازت دیجیے وہ کریں. جو چیز شریعت سے ٹکرا جائے, مطلب آپ نے سرکار رسالت میں آپ سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ٹھکرا دیا, نعوذ باللہ, یہ کہہ کے کہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شریعت کا اطلاق ہوتا, مرتے دم تک ہوتا. یہاں تک کہ آپ کو قبر میں بھی لٹایا جائے تو آپ شریعت کے مطابق لیٹتے ہیں. ساری دنیا مردوں کو سیدھا لٹاتی ہے, آپ کروٹ کے بل اگر آپ کو لٹایا جاتا ہے تو یہ بھی شریعت کی وجہ سے لٹایا جاتا. آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں, آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو شریعت کے مطابق کی جاتی ہے. آپ کی پیدائش سے آپ کی قبر تک کا سارا سفر ہے ہی شریعت کے مطابق. کسی مقام کے اوپر شریعت ختم نہیں ہوتی. فقیر وہ ہے جو آپ کو شریعت کا درس دیتا ہے. فقیر وہ ہے جو بے ریا ہے. فقیر وہ ہے جو پہلے تبرہ کراتا ہے پھر تولے کا درس دیتا ہے. کل کا بھلا کل کی خیر نہیں. فقیر وہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو کائنات کے لیے خیر ہے. فقیر یہ نہیں کہتا کہ جو کائنات کے لیے خیر ہے اس کی خیر مانگو. اللہ پاک دی خیر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار میں بری ہوں اس جملے کے ساتھ. مولا سے احمد رکھے جی. یہ کون ہے؟ ذوالفقار ہے. قرآن مجید کا ترجمہ بتاتے کہ کون سا پڑھیں. میرے بھائی ذوالفقار حیدر, میرے پاس الحمدللہ قرآن حکیم کے 5 نسخے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تشیع کے 3 ہیں. شیعہ جو مترجمین ہے, ایک نافرمان ہے جس کو دنیا فرمان علی کے نام سے جانتی ہے. میں اس کو نافرمان کہتا ہوں. اس کی وجوہات پہ پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ میں اس کو نافرمان کیوں کہتا ہوں, کتنا بڑا مقصر تھا وہ شخص. ایک نافرمان کا ہے, جوادی صاحب کا ہے, امداد حسین صاحب کا ہے. یہ 3 میرے پاس ترجمے تشیع کے موجود ہیں. اہل حدیث کے اور جو اہل سنت کے دیگر مسالک ہیں ان کے قرآن پاک بھی میرے پاس ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. میں اپنا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ بھی اس کو آزما کے دیکھ لیجئے گا. قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, جس آیت کو آپ سمجھتے, کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے جو مجلس میں بھی جاتا ہے اور اسے قرآن کی آیت کا پتہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا اس کو یاد ہوگی, لیکن جب وہ قرآن کی وہ آیت پڑھے گا جو اس نے ممبر سے سنی ہوگی تو اس کے دماغ میں فوراً گھنٹی بجے گی کہ یہ آیت فلاں مولوی نے یا فلاں ذاکر نے پڑھی تھی. تو وہ اس کا ترجمہ دھیان سے پڑھے, ایک کا بھی پڑھے, دوسرے کا بھی پڑھے, تیسرے کا بھی پڑھے, پھر ان کا بھی پڑھے جو محمد و آل محمد سے قرآن نہیں لے رہے, ان کا بھی پڑھے, اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرے. پروردگار تو ہدایت دینے والا. اور یقین جانیے کہ یوں کر کے حقیقت باہر آتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بہت ساری آیات مشترکات میں, ترجمہ ایک ہی ہے, چاہے وہ شیعہ نے لکھا ہے, چاہے وہ سنی نے لکھا, اہل حدیث نے لکھا, دیوبندی نے لکھا, جس نے بھی لکھا, ترجمہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں تراجم کو تبدیل کر دیا, جیسے اولی الامر, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس میں تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اولی الامر قرار دیا, جنہیں ہم امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کی ولایت ہم پر فرض ہے. اہل سنت کے نزدیک جو صاحب حکومت ہے, جس کو حکومت مل گئی, وہ ولی الامر ہے. اس لیے ان کا یزید بھی ولی الامر ہو گیا تھا, اس کو بھی انہوں نے ولی الامر. آج اصولین کا خامنہ ہی ولی الامر ہے, بالکل اسی کلیے کے اوپر جس طرح اس دور میں یزید کو لوگوں نے اپنا ولی الامر مان لیا تھا, کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے, کیونکہ ان کے نزدیک حکومت جس کے پاس ہو وہ ولی الامر ہے. لیکن ہم جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں, ہمارے عقیدے میں ولی الامر وہ ہے جس کو نیابت رسول نصیب ہوئی, جس کو اللہ نے ولی الامر بنا کے بھیجا. یہاں لوگوں کی شورا نے منتخب نہیں کیا, چاہے وہ سقیفے کی شورا ہو یا ایران کی پارلیمنٹ کی شورا ہو. ہم ایسے کسی شخص کو ولی الامر نہیں مانتے. تو قرآن حکیم کے ترجمے سب کے پڑھیں, چلے ساروں کے نہ پڑھے, 2 کے ضرور پڑھ لیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو مترجمین ہیں, شیعہ مترجمین, ان کو بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات شاید پھر تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن حکیم میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. الساعت, ٹھیک ہے, الساعت اس کو پڑھا جاتا ہے. ایک لفظ ہے وقت معلوم. شیطان کو کہا گیا کہ تجھے وقت معلوم تک کی اجازت ہے. سات اقترب الساعت, سات نزدیک آ گئی, یہ دوسرا لفظ ہے قرآن حکیم میں. تیسرا لفظ ہے قیامت, یوم القیامہ.
شیعہ سنی تمام مترجمین نے اس سے مراد قیامت کا دن ہی لیا. چاہیے آپ شیعوں کے بھی کسی بھی مترجمہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس سے مراد جو ہے انہوں نے روز محشر لیا، قیامت لیا. حالانکہ یہ تینوں الگ الگ ٹائم ہیں. وقت معلوم اور ہے، ساعت اور ہے، قیامت اور ہے. اور یہ آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ تفسیر معصوم کی طرف رجوع نہیں کریں گے. وقت معلوم وہ وقت ہے جس تک کی شیطان کو مہلت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ کہا کہ جا تجھے وقت معلوم تک مہلت دیتا ہوں. حتیٰ کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے جب تو مردوں کو اٹھائے گا. اللہ نے کہا نہیں، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے. اس کا مطلب ہے جس دن اٹھایا جائے گا قبروں سے وہ اور ہے، اور وقت معلوم اور ہے. قرآن بتا رہا ہے، لیکن انہوں نے ترجمہ کر دیا قیامت. حتیٰ کہ قیامت سے مراد میرے اور آپ کے 12ویں آقا کے، ساتھ سے مراد میرے اور آپ کے 12ویں آقا کے تشریف لانے کا وقت. وقت معلوم سے مراد وہ وقت ہے کہ جب مولا میر کائنات کی رجت ہوگی اور شیطان کو ذبح کیا جائے گا. جب لشکر لے کے آئیں گے سرکار رسالت مآب بھی تشریف لے کے آئیں گے انبیاء کے لشکر کے ساتھ، اور مولا میر کائنات بھی آئیں گے. وہ ہے وقت معلوم. اور قیامت وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. یہ آپ سب جانتے ہیں. ایک اور چیز سن لیجئے جو آپ کو اس سے پہلے شاید کسی نے نہ بتائی ہو. ایک اور آیت بھی ہے، قرآن کا سورہ ہے، سورہ الانشقاق. الانشقاق 30ویں سپارے کے اندر سورہ الانشقاق، اس کی آیت نمبر ہے 10. آج تک آپ نے ساروں سے یہی سنا ہے، تمام مولویوں سے، کہ روز محشر کسی کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اس کا تذکرہ اس سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 10 کے اندر ہے. اور یہ آیت نمبر 10 کہہ رہی ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کے اعمال نامے ان کی پشت کی طرف سے دیے جائیں گے اور اس کی تکلیف سے وہ موت کی تمنا کریں گے. اس کا ترجمہ اور تفسیر میں نہیں کرتا. آیت کا نشان بھی بتا دیا، صورت بھی بتا دی. جائیں خود تلاش کریں، پڑھیں اور پھر سوچیں کہ دائیں ہاتھ میں بھی اعمال نامے، بائیں ہاتھ میں بھی اعمال نامے. تو یہ جو گروہ ہے جس کی پشت سے اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو پشت سے دیے جا رہے ہیں یہ ہاتھوں میں تو نہیں دیے جا رہے. یار یہ ایسا مدد مولا آپ کو سلامت رکھیں. ملک میسے میں تمار کہہ رہے ہیں ایک حدیث کا حوالہ دیں جس میں معصوم نے اذان میں شہادت ثالثہ پڑھی ہوئی ہو. بھائی دو کتابوں کے بلکہ دو ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. معصوم کی بات کر رہے ہیں آپ. سرکار رسالت مآب کے دور میں اصحاب آئے سرکار رسالت مآب کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ سلمان اور ابوذر نے کیا کیا، ایک نئی بات کر دی. ان کا کیا کیا؟ ان کا جی اذان میں مولا میر کائنات کی گواہی دے رہے ہیں، ولایت کی. تو رسول نے کہا کیا تم نے میرا اعلان غدیر نہیں سنا تھا؟ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، جائیے جا کے تحقیق کر لیجئے. خود اہل سنت کا راوی، ان کا مورخ تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ جو اذان کی گواہی ہے، مولا میر کائنات کی ولایت کی گواہی اذان میں، سرکار رسالت مآب کے غدیر خم کے بعد آخری 6 ماہ ان کی ظاہرہ حیات طیبہ میں اور پہلے خلیفہ کی دور حکومت کے پہلے 6 ماہ تک یہ گواہی دی جاتی رہی ہے. بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. یہ جو حی علی خیر العمل آج آپ پڑھتے ہیں، سوچئے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ تحقیق کیا کریں. مولوی جو ہے نا ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ حقیقت نہیں بیان کرتے. آپ سوچیں کہ جنہوں نے حی علی خیر العمل کو چھوڑ دیا کہ آج بھی شیعہ دے رہے ہیں، تو ان کو مولا میر کائنات کی گواہی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر حی علی خیر العمل ہی خالی تھا اور اس کو نکالا، تو حی علی خیر العمل کہا کب کیا تھا؟ کیا یہ صحابہ نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے ہیں کہ غدیر خم پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو آواز دی گئی تھی، ندا دی گئی تھی سلمان کے ذریعے، وہ یہی تھی حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. نماز کا وقت نہیں تھا، حی علی الصلاۃ کہہ نہیں سکتے تھے، حی علی الفلاح کہہ نہیں سکتے تھے. نیا جملہ دیا گیا، حی علی خیر العمل، آؤ خیر کے عمل کی طرف. تو یہ حی علی خیر العمل بذات خود مولا میر کائنات کی ولایت کی گواہی ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس معصوم نے دی؟ سرکار رسالت میں آپ کے دور میں ثابت شدہ ہے شیعہ سنی کتب میں سے کہ
سلمان اور ابوذر کے خلاف صحابہ نے آ کے یہ کہا کہ یہ اذان میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور رسول نے کہا کہ تم نے میرا اعلان قدیر نہیں سنا تھا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، مولا سلامت رکھیں آپ سب کو۔ آپ مجھ سے کتاب پوچھ رہے ہیں، میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے صرف کتابوں کے لیے، اس کے اندر اگر آپ کے پاس لنک نہیں ہے تو میں بھی لنک شیئر کر دوں گا، اس کے ذریعے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں، وہاں پہ آپ کو کتاب بھی مل جائے گی، اس کے حوالے بھی مل جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، مولا سلامت رکھے تمام ملائیوں کو، اور مولا کے ہر قسم کے دشمن پر لعنت بے شمار، صبح شام لگاتار، ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر پل کے ساتھ بے شمار لعنت، اور لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔